دوستوں اس ویڈیو میں بات کروں گا جب سے ہم نے یہ دیکھا کہ اٹیک ہوا ایران پہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے جو جارحیت کی گئی، کنڈیم کیا جائے، جتنا بھی کنڈیم اس کو کیا جائے وہ کم ہے، اور پاکستان کی طرف سے کنڈیم بھی کیا گیا۔ اور میرے خیال میں آؤٹ آف 57 کنٹریز پاکستان از دا اونلی کنٹری، پاکستان واحد کنٹری ہے مسلم دنیا کا جس نے کہ اس اٹیک کو کنڈیم کیا، پارلیمنٹ نے بھی کنڈیم کیا، اور پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں، اس کو نیگوسیشن پہ لے کے آنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اچانک سے پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونے چاہیے، پروٹیسٹ از رائٹ آف ایوری ون، پروٹیسٹ از رائٹ آف ایوری ون، اور ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے۔ اینڈ اگر آپ میری ٹائم لائن جا کے ٹویٹر پہ بھی دیکھیں گے تو آپ کو پہلے دن سے ایک ہی قسم کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں جس میں کہ ایون آئی ایم کنڈیمنگ، اور جو آیت اللہ علی خامنائی تھے ان کے بارے میں جس طریقے سے میں نے بھی آف کورس یہ پروموٹ کیا کہ ہی واز این ایکسلنٹ پرسن، اینڈ آئی تھنک جب تک وہ تھے تب تک امن کی ایک فضا بنی رہی۔ اب ان کو ایلیمنیٹ کر کے، ان کو شہید کر کے اسرائیل اور امریکہ نے امن کا رستہ ایک قسم کا بند کیا ہے، کیونکہ تب سے کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہاں پہ لیڈر کون ہے اور کون جو ہے وہ وہاں پہ یہ ساری کالنگ دی شاٹس میں ہے کہ وہاں پہ کون ڈیسیجنز لے رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نو پرابلم، پروٹیسٹ ہوں، جیسے کہ اسلام آباد میں ایک ہوا پروٹیسٹ، ہم نے یہ دیکھا کہ سرینا کے سامنے آئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، اینڈ آئی ایم ہیپی کہ وہ آئے، نکلنا چاہیے، کیونکہ آیت اللہ سید علی خامنائی جو تھے ان کا جو لاس ہے وہ پوری مسلم دنیا کا لاس ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پروموٹ کیا کہ سنی اور شیعہ کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے، اینڈ وہ دونوں جو سنی اور شیعہ ہیں ان کے بیچ میں وہ ہمیشہ سے ایک پازیٹیو کردار ادا کرتے رہے۔ اینڈ اس کے بارے میں بہت سی ایسی بھی جگہوں پہ آپ کو بیانات ملتے ہیں جس میں کہ سنی علماء بھی ان کے بارے میں بہت اچھا بولتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ایک ایسا کردار ادا کرتے رہے جس سے کہ سنی اور شیعہ یکجا ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ تو میری نظر میں وہ ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی تھی، 86 ایئر اولڈ تھے، اینڈ ہی نیو کہ وہ ان کی جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہوگی، اور اسی لیے ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے نہ وہ بنکرز میں گئے، نہ وہ وہاں سے اپنی کسی اور جگہ گئے، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے، بٹ اسٹل ہی واز دیر، اینڈ the only reason behind it is that he desired for martyrdom، اور انہوں نے شہادت کی جو موت ہے وہ قبول کی۔ لیکن اس کے تناظر میں جو پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے پاکستان میں، میرا ان پہ اعتراض ہے، پروٹیسٹ ہوں، پیسفل ہوں، آواز بلند ہونی چاہیے، آپ جیسے بھی آواز بلند کریں ہونی چاہیے، لیکن جو کچھ پھر عمارتوں کو آگ لگا کے کیا گیا، کراچی میں کیا گیا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کونسلیٹ میں اندر گھس گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقع ایک دیتا ہے انڈینز کو، انڈین میڈیا میں آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ آئی واز سٹنگ دیر وائل دے ور سیئنگ کہ آپ وہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک پاکستان میں ڈپلومیٹک کیوس بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اور ساتھ میں ایک پروپیگنڈا یہ بھی چلتا رہا کہ پاکستان کی ملٹری نے ان کو مارا۔ اوور آل آئی نو کہ جو سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، پہلی بات کی جائے اگر ایمبیسی کی، تو جو اسلام آباد میں ایمبیسی موجود ہے وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں ہے، اینڈ اٹس اے ہیوج کمپاؤنڈ آف یو ایس ایمبیسی، اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے دے ہیو ہائرڈ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز، پاکستان بیسڈ پاکستانیوں کی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز جو کہ لائسنسڈ ہیں ٹو پرووائڈ سیکیورٹی، اور وہ آف کورس ہمیں ہر طرف وہی نظر آتے ہیں۔ پھر کونسلیٹ کی اگر بات کی جائے، کراچی، لاہور، دونوں کونسلیٹس میں جو سیکیورٹی ہے اٹ از پرووائڈڈ بائی دی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز جو کہ لائسنسڈ پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز ہیں، یہ ان کے لوگ وہاں پہ آف کورس سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آئی نو کہ امریکن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ جتنی بھی سیکیورٹی ہے وہ ایک ہی کمپنی دیتی ہے،
اینڈ ایون انہوں نے بس رکھی ہوئی ہے کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے وہاں پہ لوگوں کی، یہ جو سیکیورٹی پرسنل ہیں ان کی. تو اس سارے تناظر میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ شاید مرینز نے، یو ایس مرینز جو ہیں وہ اندر موجود تھے، انہوں نے مارا تھا، ایسا نہیں ہوا. کسی بھی کونسلیٹ میں ایسی آف کورس وہاں پہ پریزنس موجود نہیں ہے. اندر سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ سیکیورٹی کمپنی کے لوگ، ان کا ایک آف کورس اندر پریمیسز کو جو سیکیور کرنے کا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی ایمبیسی ہوتی ہے اور کونسلیٹ ہوتا ہے، وہ لینڈ جو اندر بلڈنگ ہے دیٹ از کنسیڈرڈ ایز دیٹ کنٹریز لینڈ، یہ اس کا آف کورس ایک حصہ ہوتی ہے. اینڈ اس میں اندر جو بھی سیکیورٹی پرسنل تھے سیکیورٹی کمپنی کے، انہوں نے ان بنیادوں پہ سیکیور کرنا ہوتا ہے جو کہ وہ پہلے سے سیٹ ہوتی ہیں کہ ہم نے کس حد تک ہم یوز آف فورس کر سکتے ہیں ان کیس اف somebody comes in. تو جو کچھ بھی کراچی میں ہوا، آئی تھنک دیٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود دیٹ سیکیورٹی کمپنی، اور ان کے پاس کیا چارجز تھے، کیا رائٹ تھا، کیا نہیں. اور ایسا کیس جب کورٹ میں بھی جاتا ہے تو وہ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کونسلیٹ کی جگہ تھی جہاں پہ یہ ہوا ہے، اور اندر چلے گئے تھے، اینڈ سیلف ڈیفenس میں کونسلیٹ سے بھی ہوا ہے. اینڈ وہاں پہ موجود جو سیکیورٹی پرسنل تھے آف کورس دے آر hired by the US embassy and US diplomats to secure them, and that's what they have done. بہت غلط ہوا جو کچھ ہوا، لیکن باہر بھی ایک شخص موجود تھا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، پسٹل تھا، وہ وہاں سے بھی کر رہا تھا. اب اس میں بہت سی رائے جاری ہیں. ایک دو اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ بھی مجھے نظر آیا. I don't want to talk about it because اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کو مزید کنفیوز کرے گا. اوور آل جو سچویشن ہے وہ بہت غلط ہوئی، وہاں پہ لوگوں کی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. اپنے کنٹری مین سے میں بات کروں، یہی سچویشن ہمیں گلگت میں نظر آئی. گلگت میں ایک چھوٹا سا آفس ہوتا ہے جو کہ مندوب کا، یونائٹڈ نیشنز کا وہاں پہ کوئی مندوب بیٹھا تھا. وہ یونائٹڈ نیشنز کا مندوب تھا، وہ یو ایس کا تو تھا نہیں. تو وہ تھا بھی کوئی پاکستانی شاید، اور اس کے جا کے آفس کو جلا دیا اور وہاں پہ بھی کوئی آگ لگا دی. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو گین آؤٹ آف اٹ؟ اس کا کیا، کس کو نقصان ہے؟ اس کا کیا امریکہ کو نقصان ہے؟ اس کا کیا اسرائیل کو کوئی نقصان ہے؟ وہ بڑی بڑی ان کی جو بیسز ہیں ان پہ میزائل لگ رہے ہیں اور وہ ان کو نقصان فیل نہیں ہو رہا ابھی بھی. اور وہ ہم اپنے ہی گھر میں آگ لگا کے، تو ہم کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ عقل کو ہاتھ ماریں. یہ جو آپ انرجیز اس طرح کے کاموں میں لگا دیتے ہیں نا، پروٹیسٹ کرنے میں، اور یہ اپنے آپ کو اے آئی میں، آئی ٹی میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں آپ اپنے آپ کو آگے لے کے جائیں، تاکہ کل کو آپ کی اسلام کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو آپ اپنے قلم سے اور آپ اپنی ذہانت سے اسلام کا ساتھ دیں. یہ کیا ڈنڈا اٹھا کے دڑل دڑل مارنا شروع کر، 4 دن بعد وہ نہیں بنا لیں گے. وہ جو بندے بیچارے انوسنٹ لوگ جو ہیں، وہ جو ادھر کراچی کونسلیٹ میں شہید ہو گئے، میں شہید، پھر بھی میں شہید ہی کہوں گا، وہ جو ادھر شہید ہو گئے ہیں، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ کیا کیا فیوچر ہوں گے ان کے؟ اگر ان میں سے کوئی ایسے تھے جن کی کوئی بیوی ہوگا، بچے ہوں گے، ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ کبھی یہ سوچا؟ کبھی نہیں سوچیں گے آپ. اگر اس کی جگہ یہ جو وہاں پہ ٹارزن بننے کی کوشش کی گئی، ٹارزن نہیں بننا چاہیے، ٹارزن نہیں بننا چاہیے. آپ کوئی بہت سے ایسے طریقے ہیں جس سے کہ آپ اس طرح کی جو جنگ اگر آپ نے لڑنی ہے تو لڑ سکتے ہیں. اور وہ جنگ آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ذہانت سے لڑیں، دماغ کو اپنے بنائیں اور اپنے اندر کو سکلز لے کے آئیں. آئی ٹی میں آگے جائیں، ٹیکنالوجی میں آگے جائیں. وہ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، وہ آپ سے ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں. آپ یہاں پہ ڈنڈا اٹھا کے تو اللہ 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 مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ آگے سے بھی پھر گولیاں چلیں گی. وائی یو آر ویسٹنگ یور سیلف؟ کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ ملک ماں ہے آپ کی، یہ دھرتی ماں ہے آپ کی، اور اس پہ چڑھ کے آپ تو آگے لگا رہے ہیں اور ڈنڈے مار رہے ہیں اور پسٹل نکال کے گولیاں مار رہے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. دس کنٹری بلانگس ٹو یو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کریں، لیکن ایک طریقے سے کریں. اور اگر کوئی خدمت کرنی ہے اسلام کی تو اس کا بھی طریقہ موجود ہے.
خدمت کریں، کوئی دل آزاری کا باعث نہ بنے کسی کا. جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ خدمت نہیں ہوتی، نہ وہ دین کی خدمت ہے، نہ وہ ملک کی خدمت ہے، نہ آپ کی اپنی قوم کی خدمت ہے، نہ شیعہ ازم کی خدمت ہے. وہ کسی کی خدمت نہیں ہے، وہ دل آزاری ہے سب کی. لہٰذا عقل کو ہاتھ ماریں اور عقل کی کچھ چیزیں کیا کریں، یہ بدتمیزیاں نہ کیا کریں. تھینک یو ویری مچ.